ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس زمین کی جانب جہاں ہر صدی کے ہر صفحے پر جد و جہد کے قصے چھپے ہیں، جہاں مختلف قوموں، ثقافتوں اور حکومتوں کی آمد و رفت نے اس زمین کی شکل ہی بدل ڈالی۔ یہاں امن اور تنازع، امید اور مشکلات سب ہی نے اپنے اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ کبھی یہ زمین بغاوتوں اور محاصروں کا منظر رہی تو کبھی یہاں نئی حکومتی نظام قائم ہوئے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے یہ زمین ہمیشہ ایک امید کی علامت رہی۔ صدیوں کے دوران یہاں رہنے والے مختلف لوگ اپنی ثقافت، زبان اور شناخت کے ساتھ موجود رہے، اور ہر نسل نے اپنے حصے کی کہانی، جد و جہد اور خواب اس زمین پر چھوڑ دیے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم ان تمام کہانیوں، تبدیلیوں اور امید کے لمحوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودی قوم اور ان کی سرزمین اسرائیل سے وابستگی کی تاریخ تقریباً 35 صدیوں پر مشتمل ہے۔ اسی سرزمین میں یہودی قوم کی ثقافت اور مذہبی شناخت تشکیل پائی۔ صدیوں کے دوران اس زمین پر ان کی موجودگی اور تاریخ جاری رہی اور مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 2000 سال پہلے جب زیادہ تر یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، تب بھی کچھ یہودی اسی علاقے میں موجود رہے۔ پھر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے ساتھ یہودیوں کی آزادی دوبارہ قائم ہوئی۔ پہلی صدی عیسوی میں جب اسرائیل میں یہودی تہذیب کو 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اس وقت رومی سلطنت نے یروشلم میں موجود مقدس ہیکل کو تباہ کر دیا اور یہودی ریاست کو شکست دے دی۔ یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف متعدد بار بغاوت کی، جن میں سے سب سے اہم بغاوت سن 66 تا 73 عیسوی کی بڑی یہودی بغاوت اور 132 تا 136 عیسوی کی بارخوبہ بغاوت تھی۔ ان بغاوتوں کے نتیجے میں لاکھوں یہودی ہلاک یا جلاوطن ہوئے اور یروشلم کا ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسی دور میں رومیوں نے اس علاقے کا نام فلسطین رکھ دیا اور بہت سے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا، تاہم کچھ یہودی وہاں باقی رہے۔ اگلے 2000 سال تک اس علاقے میں کوئی مستقل ریاست قائم یا قوم قائم نہ رہ سکی۔ مختلف حکومتیں آتی رہیں اور ختم ہو جاتی رہیں، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود کچھ یہودی فلسطین میں موجود رہے۔ ان 2000 سالوں کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے یہودی ہمیشہ اپنے قدیم وطن واپس جانے کو اپنی شناخت اور امید کا حصہ سمجھتے رہے۔ 1517 سے 1917 تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ شروع میں یہ علاقہ نسبتاً ترقی یافتہ تھا، لیکن بعد میں عثمانی سلطنت کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ کم آبادی اور غربت کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران یورپ میں صہیونی تحریک، زائونسٹ موومنٹ ابھرنے لگی۔ اس کی وجہ سے یورپ میں یہودیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور تشدد تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم پرستی کی تحریکیں بھی بڑھ رہی تھی۔ صہیونی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہودی دوبارہ سرزمین اسرائیل میں اپنی خود مختار ریاست قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں کی فلسطین میں ہجرت بڑھائی گئی اور عالمی سطح پر اس حق کو تسلیم کروانے کی کوشش کی گئی۔ جب پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 میں عثمانی سلطنت شکست کھا گئی تو اس کی زمینیں فاتح طاقتوروں کے حوالے کر دی گئی۔ بعد میں ان علاقوں کو تقسیم کر کے نئی ریاستیں بنائی گئی، جیسے عراق، لبنان اور شام۔ 1920 کے معاہدہ سیور کے تحت لیگ آف نیشنز نے فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کو دے دیا۔ برطانیہ کا مقصد فی الفور اعلامیہ پر عمل کرنا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کیا جائے۔ اس اعلان سے پہلے بھی یہودی فلسطین میں زمینیں خرید کر آباد ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہودیوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس وقت وہاں عرب بھی رہتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں وہاں کے عربوں میں فلسطینی قوم پرستی کا شعور پیدا ہوا اور وہ بھی آزادی چاہتے تھے۔ فلسطینی عرب اس عرصے میں اپنے کمیونٹی اور معاشرتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور زمین، زراعت اور مقامی کاروبار میں سرگرم تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ صہیونی ہجرت کے خلاف مزاحمت کرتے رہے، جبکہ دیگر نے امن اور تعاون کے لیے کوششیں کی۔ برطانوی حکومت کا دور 1923 تا 1948، اس عرصے میں برطانوی حکومت کو دو طرف سے دباؤ کا سامنا تھا۔ صہیونی تحریک یہودی حکومت چاہتی تھی، عرب قوم پرست یہودی ریاست کی مخالفت کرتے تھے۔ برطانیہ نے کوشش کی کہ یہودی اور عرب کمیونٹیز کے درمیان تنازعات کو کم کرے، لیکن دونوں جانب سے مزاحمت، ہجرت اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ رہی۔ برطانوی انتظامیہ نے مقامی کونسلز اور پولیس کے ذریعے امن قائم رکھنے کی کوشش کی،
لیکن اکثر ناکام رہی۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان تشدد بڑھ گیا اور بعض یہودی شدت پسندوں نے برطانوی حکام پر بھی حملے کیے۔ آخرکار برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین چھوڑ دے گا۔ 1939 کا وائٹ پیپر کہتا تھا کہ فلسطین نہ یہودی ریاست ہوگا نہ عرب ریاست، بلکہ 10 سال میں ایک آزاد ریاست بنائی جائے گی۔ اس میں یہودیوں کی ہجرت بھی محدود کر دی گئی۔ پہلے 5 سال میں 75,000 یہودیوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی، بعد میں عربوں کی اجازت ضروری ہوگی۔ یہودیوں کے زمین خریدنے پر بھی سخت پابندیاں لگائی گئی۔ یہ پالیسی دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی جاری رہی اور 1947 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین چھوڑ دے گا، اور یہاں تک کہ 1948 میں برطانیہ فلسطین چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن فلسطین۔ اس کمیٹی نے تجویز دی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، پہلی یہودی ریاست اور دوسرا عرب ریاست، اور یروشلم اور بیت اللحم کو عالمی انتظام کے تحت رکھا جائے۔ تقسیم کے اعلان کے بعد مقامی عرب اور یہودی کمیونٹیز میں فوری کشیدگی پیدا ہوئی۔ بعض علاقوں میں یہودی اور عرب آبادیوں نے اپنے محلات اور قصبوں کی حفاظت کے لیے خود انتظامی فورسز قائم کی۔ اس دوران دونوں جانب سے چھوٹے پیمانے کے مسلح جھڑپیں بھی ہوئی۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس منصوبے پر ووٹ دیا۔ 33 ممالک نے حمایت کی، 13 ممالک نے مخالفت کی اور 10 ممالک نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب ممالک نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو تل ابیب میں صہیونی رہنما ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اس دن کیا گیا جب برطانیہ کا فلسطین پر مینڈیٹ ختم ہوا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 5 عرب ممالک نے حملہ کر دیا، جن میں مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق ہے۔ نئی اسرائیلی بننے والی فوج نے تقریباً 15 ماہ کی جنگ کے بعد کامیابی حاصل کر لی۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 6 روزہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اردن سے، غزہ اور سینائی مصر سے، گولان کی پہاڑیاں شام سے قبضے میں لے لی۔ 1948 کے بعد اسرائیل کی آبادی تقریباً 10 گنا بڑھ گئی۔ قیام کے وقت اسرائیل کی تقریباً آبادی 8,06,000 تھی۔ آج اسرائیل کی آبادی تقریباً 80 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس آبادی میں 75% یہودی، 20% عرب اور 4 سے 5% دیگر مذاہب، مسیحی، بہائی وغیرہ موجود ہیں۔ اسرائیل ایک کثیر ثقافتی ملک ہے جہاں مختلف سماجی، مذہبی اور معاشی مسائل بھی موجود ہیں۔ ابھی تک زیادہ تر عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ صرف 2 عرب ممالک نے امن معاہدہ کیا ہے، مصر اور اردن۔ اگرچہ مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ رسمی امن معاہدے کیے، لیکن غزہ، ویسٹ بینک اور دیگر علاقوں میں تنازعات اور سیاسی کشیدگی جاری رہی۔ دونوں اطراف نے اپنی سرحدوں، سلامتی اور ریاستی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اقدامات قائم کیے، جس نے تنازع کو پیچیدہ بنا دیا۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع آج بھی جاری ہے، جس میں سرحدوں، زمین اور خود مختاری جیسے مسائل شامل ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اسرائیل واقع کہاں ہے؟ اسرائیل کا محل وقوع کیا ہے؟ اسرائیل بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، جہاں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے راستے ملتے ہیں۔ اس کی سرحدیں شمال میں لبنان اور شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر کے ساتھ ملتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اسرائیل کی مختصر تاریخ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ زمین صدیوں سے مختلف لوگوں، ثقافتوں اور تبدیلیوں کی گواہ رہی۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ کے ہر صفحے پر جد و جہد، امید اور انسانیت کے آثار چھپے ہیں۔ آج بھی اس زمین پر مسائل اور تنازعات موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں امن اور ترقی کے مواقع بھی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے ہر باب سے سبق لینا ضروری ہے تاکہ مستقبل بہتر بنایا جا سکے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر میں وقت گزارا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔